اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر کتاب مفاتیح الحیات کی جو ابحاث ہم نے شروع کی تھیں، اس کتاب کی اہمیت ہم نے سابقہ جلسے کے اندر بیان کی تھی کہ یہ کتاب ان روایات کا مجموعہ ہے کہ جن روایات کے اندر ائمہ علیہ السلام سے و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سے اور اسی طرح سے آیات نورانی قرآن مجید سے اسلامی سبک زندگی کو بیان کیا گیا ہے، تمدن نوین اسلامی کو بیان کیا گیا ہے، فرہنگ و کلچر و رفتار ایک انسان مسلمان کی جو مثلا رفتار ہونی چاہیے، جو کردار ہونا چاہیے، جس طرح اس نے عمل کرنا ہے، وہ اس کتاب کے اندر بیان ہوا ہے۔ یہ کتاب فوق العادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پہلے سیشن کے اندر ان روایات کے اندر بیان ہوا تھا تدبر و تفکر کی اہمیت اپنے کاموں کو انجام دینے میں، یعنی جب بھی ایک مسلمان کسی کام کا آغاز کرے تو حتماً اس کام کے بارے میں، اس کام کی عاقبت و انجام کے متعلق تدبر و تفکر کرے۔ اگر اس کو اس کام کی عاقبت و انجام میں کوئی خیر نظر آئے تو انجام دے، اور اگر اس کام کی آخرت میں انجام میں خیر نہ بلکہ شر نظر آئے تو اس سے پرہیز کرے۔ تو اس موضوع کے عنوان سے 3 روایات ہم نے بیان کی تھیں کہ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود کو بیان کیا تھا کہ اے ابن مسعود، جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرو، کوئی بھی کام کرنا چاہو تو حتماً عقل اور علم کے ذریعے سے انجام دو، اور کسی بھی کام کو بغیر تدبر و عقل کے اور علم کے انجام نہ دو، کیونکہ قرآن کریم میں خداوند متعال نے بیان فرمایا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو عورت اپنے دھاگے کو مضبوطی کے ساتھ کاٹنے کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی بیان ہوئی تھی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 رکعت نماز کی جو تدبر کے ساتھ ادا ہو وہ پوری رات کی اس عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں تدبر نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بیان ہوا تھا کہ عاقل کی علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو پہلے تدبر و تفکر کرتا ہے کہ اگر اس کے بولنے کے اندر کوئی خیر ہو تو پھر بولتا ہے اور اس سے نفع بھی اٹھاتا ہے اپنے بولنے سے، اور اگر اس کے اندر خیر و نیکی نہ ہو تو پھر خاموش رہتا ہے، ساکت رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج جو ہم نے روایت بیان کرنی ہے وہ بھی اسی ہی موضوع کے متعلق ہے، تدبر و تفکر اپنے کاموں کے اندر۔ ایک روایت جو آپ مومنین کی خدمت میں بیان کرنی ہے، یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے نصیحت کرے۔ ان رجلا آتا نبی فقال له یا رسول اللہ اوصنی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فهل انت مستوصن ان انا اوصیتک۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کرو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اگر میں آپ کو نصیحت کروں تو آپ اس نصیحت پہ عمل کرو گے۔ حتی قال له ذلك ثلاثا وفي كلها يقول له الرجل نعم یا رسول اللہ۔ یہی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے فرمایا کہ اگر میں آپ کو نصیحت کروں کہ اس پر عمل کرو گے، تو یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار تکرار کی، اور اس شخص نے بھی 3 دفعہ کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ میں عمل کروں گا۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنی اُوصیک اذا انت هممت بأمر فتدبر عاقبته۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو حتماً و ضرور اس کے آخرت و عاقبت کے بارے میں تدبر کرو۔ فَإِنَّ يَكُ رُشْدًا فَامْضِ، اگر اس کام کے اندر کوئی ہدایت ہو، رشد ہو تو اس کو انجام دو۔ وَإِنْ يَكُ غَيًّا فَانْتَهُوا عَنْهُ، اگر اس کے اندر رشد اور ہدایت کا پہلو نہ پایا جاتا ہو اس کو انجام نہ دو۔
اسی طرح ایک اور روایت کے اندر امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفکر، کہتے ہیں کہ اس عبادت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے کہ جس عبادت کے اندر تفکر و تدبر نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، ایسی قرأت تلاوت کہ جس کے اندر تدبر و تفکر نہ پایا جاتا ہو، یہ تلاوت قرآن مجید کی جو بغیر تدبر و تفکر کے ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ حتماً تلاوت قرآن کریم تدبر و تفکر کے ساتھ انجام پائے۔ اور اسی طرح اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، اور مومنین سے گزارش ہے کہ یہ جو ہم نے سلسلہ مفاتیح الحیات کا شروع کیا ہے، یہ در حقیقت وہ قواعد و ضوابط ہے کہ جو ایک مومن، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے نافذ کرنے ہیں، اور انہی قواعد و ضوابط اگر ہم اجرا کریں اور فقط ان کو الفاظ تک نہ رکھیں اور سننے تک نہ رکھیں، اور اگر ان کے اوپر عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ مدینۃ الفاضلہ واقعی ہو جائے گا، اور تمدن نمین اسلامی دنیا کے اندر رائج ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ